بڑی آپ توجہ سے سنیں انشاءاللہ، اس بیان سے ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو بھائی میں مفتی کوئی نہیں، مول صاحب نے تھوڑا بہت پڑھا لیکن میں مفتی کوئی نہیں، اور میں تو پورا عالم بھی کوئی نہیں، 2-4 کتابیں پڑھ کے ان کی نظروں میں اللہ نظر مفتی میں کوئی نہیں۔ اور دوسرا مولانا نے فرمایا کہ بھئی ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی احسان نہیں، میں نے 8 بجے میل سی میں 10 بجے میل سی سے آ کے 2 جگہ جانا ہے، تو ان سے ملاقات ان کا کہ یہاں سے گزرتے جائے، تو میرے کون سا ان پہ احسان کر دیا۔ ان کا میرے پہ احسان ہے کہ انہوں نے آپ حضرات سے ملاقات کروائی، ہم ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے۔ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ میں نے 12 ربیع الاول کس انداز سے منایا ہے۔ اگر میری سمجھ میں آئے جو 2-4 کتابیں استادوں کے آگے میں نے بیٹھ کے پڑھی، اگر میری سمجھ میں آئے تو آپ کو 12 ربیع الاول منانے پر مبارکباد دوں گا، ورنہ بتلا کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال 12 ربیع الاول اس طرح منائیں گے انشاءاللہ۔ اب درود شریف پڑھو سارے اللہ وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتطهرنا بها من النزيع تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على في أوسط كلامنا اللهم صل على پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں حاضری ہوئی۔ جب انسان کسی کے ہاں جاتا ہے میرے بھائی تو آنے والے کا بڑا اوبگت کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک آپ نے کسی نے بھی میرا بھی استقبال نہیں کیا، اور پھر میں نے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو گفتگو کرنے سے پہلے آپ میرے استقبال کر لیں، میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ درود شریف پڑھ کے مجھے ہدیہ کریں، میں درود شریف پڑھ کے آپ کو کروں، ہم دونوں مل کے سرکار کی ذات پہ ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی۔ موجودہ دور میں سب سے بہترین گفٹ درود شریف۔ اپنے بچوں میں بیٹھ کے پڑھو اور اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالیں۔ یہ ربیع الاول اور یہ ربیع الاول کا تقاضا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں عزیز و دوستوں حضرت اقدس ولی کامل مولانا نظر محمد صاحب اور ان کی پوری جماعت اور آپ حضرات جو ان کی دعوت پر اشتہارات کے ذریعے پیغام سن کے تشریف لائے ہیں۔ آج اللہ کے گھر کی اوپننگ ہے، افتتاحی تقریب ہے، آج اللہ کے گھر کی
تعمیر کا فیتا کاٹا جائے، پورا خانے وال پورا پیرو وال ہزاروں کی آبادی ہوگی، لیکن جب انسان کوئی تقریب کا انعقاد کرتا ہے تو اپنے خاص خاص لوگوں کو دعوت دیتا ہے، منتخب کردہ مشورہ کرتا ہے بھائی کو، اسے بلاؤں پتہ نہیں کیا کرنا ہے یار، اتنی بڑی تقریب تھوڑی ہے، سادہ سا پروگرام، اس کو بلا لے، اچھا پتہ ان کو بلا لو، پتہ نہیں چار کو کیا کرنا، ایک کو بلا لے۔ اللہ نے آج جمعے کے لیے ساری کائنات کے انسانوں پہ نظر ڈالی اور ساری کائنات میں چنے ہوئے گنے ہوئے اسے دو چار ہی نظر آئے، مرضی اس کی سب کو دعوت دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے دو چار کو دعوت دی اور انتخاب کر کے اللہ نے آپ کو یہاں بلایا۔ اس کے لیے میں آپ کو سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ اللہ کی اس وقت چیف گیسٹ ہیں، اللہ کے مہمان، اللہ کے گھر کے اوقات ہماری کچرے کے ڈھیر پر کھڑے ہونے کے لیے کریم ہی دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ بٹھائے اور اپنے خاص بندوں سے فرمائے کہ میرے گھر کی اوپننگ ہے، مجھے مشورہ دو، سبحان اللہ، مشوروں سے پاک، عیبوں سے پاک، ہر چیز سے پاک۔ آج مشورہ مانگ رہے کہ تمہارے علاقے کے اندر پیروال میں پڑوسی بننا چاہتا ہوں، سوسائٹیوں میں آس پاس پیٹرول پمپ پر دائیں بائیں بہت سارے میرے پڑوس ہیں، تمہارے ہاں بھی میں ایک مکان بنانا چاہتا ہوں، اب تمہارے اندر دیکھ لیں کتنی صلاحیت، کتنی طاقت، کتنا شوق، کتنا جذبہ ہے، تم مجھے اپنا پڑوسی قبول کرتے ہو۔ کون اللہ کو اپنا پڑوسی قبول کرے گا میرے بھائی؟ جب انسان پڑوسی بنتا ہے تو پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے، اللہ کا بھی اپنے پڑوسیوں پر اور پڑوسیوں کا بھی اللہ پر حق ہے۔ ہمارا حق یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں اور اللہ کا حق یہ ہے کہ آباد کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے کریں۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے انتخاب کردہ بندے آج گنے چنے ہوئے یہاں بیٹھے اور وہ کہہ رہا مکان بنانا، مولانا نے فریج میرے ہاتھ میں دی، میں نے کہا ہمارے اندر تو اتنی طاقت کوئی نہیں۔ مولانا کس نے کہا ہوگا آپ اللہ کا نام لے کے 27 لاکھ روپے کی بولی دیں، انتظام اللہ کریں گے، کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا، پیسے آگے تو دیتے رہنا تھا، آہستہ آہستہ اترتے رہیں گے۔ اور صاحب نے کہا کہاں سے لاؤں؟ ذکاء اللہ صاحب میرا پرانا ساتھی ہے، انشاءاللہ ان کا بھی 30 جنوری کو مدرسہ فاطمۃ الزہرا البنات میں سالانہ چادر پوش انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں 8-10 سال سے میرا جانا ہے الحمدللہ۔ تو آپ حضرات کے پاس بھی یہی فکر تھی لے کے آیا، صبح پتہ نہیں کہاں بیٹھا تھا، رات بھی تقریباً جب تھک گیا میں نے کہا یار اب بس کرا تھا، تو 3:45 بجے کے قریب رات دعا ہوئی، تو اب بھی رات کا مجھے پتہ نہیں کس وقت فارغ ہونا ہے۔ علاقے بھر میں عام اعلان سا ہے، میری طبیعت بڑی عجیب سی رہتی ہے، کبھی ڈھل گئی کبھی بڑھ گئی اور ٹانگ میں بہت بڑی شدت کی تکلیف ہے اور اپنا مزاج ہے ہی نہیں، ٹائم دیا اور آئے نہیں، کوئی وجہ بن جائے یا کوئی بیماری لگ سکتی ہے، پریشانی کا بند ہو سکتا ہے، تو کبھی ایسا اللہ نہ کرے معاملہ تو میری معذرت بھی قبول کیجیے۔ اس وقت بھی کہنا کہ ماں آپ کے احسان مند ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس گھر کی تعمیر کے لیے اللہ نے بلایا آپ کو، مجھے کوئی میر نہیں بیٹھا، کوئی وڈیرا نہیں بیٹھا، کوئی صنعتکار نہیں بیٹھا، متوسط طبقہ، اور ہمارے سے اعلیٰ درجے کے لوگ دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ان لوگوں سے اعلیٰ درجے کا آدمی کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، اس کے ماتھے پہ بل آوے دنیا دار کے آگے تو 10 نمبر آگے، لیکن یہ جو لوگ بیٹھے اللہ کی قسم نبیوں کے بعد جن کے درجے بلند ہیں اللہ نے ان لوگوں کے انتخاب کیا، جس نے علوم دین کو، قرآن کے علم کو اپنے دل اور اپنی روح اس کے درمیان فٹ کر دیا، فرمایا وہ نبی نہیں ہے لیکن علوم نبوت کو اس نے محفوظ کر دیا، جو نبی کے سینے میں تھا اللہ نے سارا اس کے سینے میں حضور کے سینے کی برکت سے منتقل کر دیا، نبوت والا علم اس کے اندر موجود ہے، نبوت کا تاج اس کے سر پہ نہیں، نبی نہیں کہلائے گا، علوم نبوت کا وارث ہے، اور خبردار ورثۃ الانبیاء، ان کے چہروں کی زیارت، بنی اسرائیل کے نبیوں کے چہروں کی فضائل، ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا، تمہاری نسلوں سے دین چھین لوں گا، ان کو برا نہ کہنا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، ان کے ذات اور کردار کشی مت کرنا،
ورنہ تمہاری نسلوں کے اندر سے حیا چھین لوں گا، منتخب کر رہا ہے۔ پورے محلے کے اندر میرے جان، میرے پیارے لوگوں کو اپنے گھر بنانے سے فرصت نہیں ملتی، یہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے اسے چنا۔ شاید جس کی اب بھی مسجد مدرسے کی تنخواہ 15,000 سے اوپر، اور شاید بجلی کا بل ادا کرنے میں شاید کر ڈالی ہو۔ پرچون والے سے بھی کہو کہ ان کی بات نہیں کرتا، ہمارے جیسے بہت سارے پڑھتے ہیں۔ میں ہر جگہ جا کر، وقت میرے پاس بہت محدود ہے، لیکن میں ان مسجدوں کی وارث کی تو نمائندگی کروں گا۔ معاشرے کے اندر جو بالکل ستم ظریفی کا شکار ہوئے پڑے ہیں، ان کی نمائندگی تو کروں یار۔ یہ سفید کپڑے پہننے کا، داڑھی رکھنے کا، مسجد کی موزنی امامت سنبھالنے کا، ممبر سنبھالنے کا، کیا ان کو صلہ یہی ملے گا کہ 10,000 روپے سے اس کے اوپر کوئی تنخواہ نہیں رکھتا، اور وہ بھی کبھی مہینے میں اکٹھی کو نہیں ملتی۔ اللہ کی قسم اور میرے چاند، میں تمہیں بہترین مشورہ دے کے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر جبڑوں میں ہاتھ ڈلوانے سے بچنا ہے تو آپ ان کا خیال کیجیے۔ ان کا بھی دل چاہتا ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی خاندان ہیں، ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کی بیٹیوں کی بھی کوئی خواہش ہوگی کہ باپ مجھے جہیز میں فری دے، ان کی بیٹیوں کی خواہش ہوگی کہ باپ مجھے چنیوٹ کا فرنیچر دے۔ کیا وہ انسان نہیں؟ ان کی بیٹیوں کی بھی خواہش ہوگی کاش میرا باپ مجھے 2 سونے کے کڑے بنا دے۔ ہمیشہ مولوی کی اولاد مظلوم رہے، ہمیشہ 30 سال کے بعد مولوی صاحب کو کہیں گے جی آپ کو اجازت ہے اپنا انتظام کریں۔ کہاں جائیں؟ جس نے تمہارے بچوں کو دین سکھایا، جس نے تمہاری نسلوں کو کلمہ پڑھایا، 30 سال کے بعد اتنی بڑی اس سے دشمنی بول لی کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم اور آپ تشریف لے گئے۔ مرنا نہیں، اسرائیل کا سامنا نہیں کرنا۔ گھر کے اندر کام کرنے والی کو 40 سال گزر جائے نا، کتنے مریں گے؟ ایک کمرہ رکھ لیں، اتنی رہ جائے۔ تمہیں قرآن والا اتنا لاوارث نظر آیا، سب میرے سمیت جن مبار ہیں۔ ان کی خواہش نہیں کہ عید کے دن اپنے بچوں کو اچھا کپڑا دیں، ان کی یہی عزت ہے کہ مسجد کے اندر عید کے دن کھڑے ہو کے اعلان کریں آوی مولوی کی دی کٹھی، مولوی بیٹے منہ تمہاری زبان، مولوی کی دی دو جی، میرا لکھو 500 اور تو 1000 دے، 1500 نہ دے، 500 پی لے۔ پھر وہ کھاتا ہوں لگے گا 10,370 روپے مولوی کی، 8,000 مؤذن کی، خادم کی 30 کا۔ اپنی تو بتاتے کوئی نہیں کسی کو، کہتے چھوڑو جی برکت ہو جائے گی، یہ گھر کی بات ہے، راز کے نہیں پوچھتے۔ مولوی بہت کھپے پہ لٹکا دیتے۔ میرے بھائی، میں نے اس مہینے موت کو 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں میں لے سر کر، اور پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے کیا مولا تھا۔ تقریر کرتے کرتے میرا دل ہی بند ہو گیا، مجھے میری سانس نہیں کری، میں ختم۔ ایک مرتبہ وہ دیکھا کہ علیہ السلام سامنے کھڑے اور آگے، نہیں اللہ نے کس طرح بچایا گاڑی کوئی پھر ہر مدرسے کا سنبھالنے والا مدیر، مسجد کا محترم عالم امام قدر کرتے عزت کی نگاہ سے دیکھ کے مجھے بلاتے ہیں۔ کیا میں اتنا بھی حق نہیں کہ میں آپ حضرات سے کہوں کہ سفید داڑھی کا عزت کیجیے؟ مجھے نہیں پتا آپ کو میری گفتگو اس وقت کیسے لگ رہی ہے، کاٹ نہیں ہے، اچھی لگ رہی، بری نہیں۔ میرے جان، اپنے علاقے کی مسجد کے مؤذن امام کا خیال کیجیے۔ زکوٰۃ کراچی بھیج دیں، تمہیں مؤذن غریب نظر نہیں آتا؟ کبھی ہتھیار بھی نہیں دیتے؟ یہ ہے تو اللہ کی قسم دین کی بہاریں آباد ہے۔ جس دن ان کے چراغ گل ہو گئے تو میں کلمہ پڑھانے والا بھی پڑھتا ہوں۔ میری بات کا برا تو نہیں آپ نے من کریں گے تاب اپنے میں تو کہتا ہوں یار تم جمعے کے دن آیا کرتے ہو، 200 نمازی میں 100 نمازی بھی مولوی صاحب کے پاس دعا کے بعد ہاتھ میں 50 روپے کر کے چلا جائے نا، 5,000 کی رقم بنتی۔ جب اپنے بچوں میں جا کے ابو کر کے بچے گنیں گے نا، ابو کہاں سے آئے؟ کہ نمازی چاچو دیکھے گیا۔ جب یہ بچوں نے ہی کر کے ہنسا نا
اللہ کی قسم آسمان کے فرشتوں کو ان کا ہنسنا ہنسا دے گا۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہر بندے نے دعویٰ کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ مثل مصطفیٰ تو زندگی قبول ہے۔ یہی غلامی آپ کو اس سیرت کے جلسے میں کھینچ کے لائی ہے، اور جامع مسجد امدادیہ الحمدللہ کی اس کی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اس کے لیے آپ حضرات کو دعوت دی گئی فکر آخرت بنانا، ان کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے یہی غلامی آپ کو مجھے کھینچ کے لائی۔ یہاں آ کر ہم بیٹھے اور ہم نے سورت سیرت سنی، کردار سنا، گفتار سنی، ہم آج کے رسول ہو گئے۔ ناراض نہ ہونا، میں نے پہلے تولوں گا پھر بولوں گا۔ بازاروں میں پرسوں ترسوں نکلے ہوئے تھے، اور وہ بھی سب پرچم اور ڈاچیوں پر اور گھوڑیوں پر اور سواریوں پر بیٹھ کے وہ بھی کہہ رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ان کے بھی سفید لباس، تمہارے بھی سفید لباس، ان کے بھی سر پہ ٹوپی، تمہارے بھی سر پہ ٹوپی۔ وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کر رہے تھے، آپ بھی عشق رسول کا دعویٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سچے وہ جھوٹے، آپ جو ہے وہ عقیدے والے وہ بدعتی ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ نعرہ تو دونوں کا زبان پر ایک، گھر میں تو دونوں کی روٹی پکی، باپ دونوں کا ایک، ماں دونوں کی، کوئی 4 باپ والا نہیں تھا، کوئی 3 ماں والا نہیں تھا۔ ہر لحاظ سے فقہ شریعت ایک، نماز کی جتنی رکعتیں ان کی اتنی ہماری، اور جتنی سنتیں جتنے واجبات جتنی ان کے اتنی وہی ہمارے۔ طلاق کے مسائل ہو گئے، خلا کے مسائل ہو گئے، زراعت کے مسائل ہو گئے، ہر چیز میں برابر ہے۔ آگ کہاں لگی، رستے جدا کہاں کہاں سے ہوئے۔ ہمارے اکابرین الحمدللہ علماء حق کا ایک ہمیشہ امتیاز رہا ہے، ہم نے ہمیشہ گالی کا جواب دعاؤں کے ساتھ دیا ہے، اور بات کا جواب ہم نے بغیر دلیل کے ساتھ نہیں دیا۔ اور یہی وجہ ہے الحمدللہ روزہ رسول کی چھاؤں میں حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جب باب بلال کا حجرہ تھا وہاں مکان ملا۔ یہی وجہ ہے جب 1979 کے اندر مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو باب السلام کے بالکل باہر جب مسجد بڑھانے لگے تو نبی علیہ السلام کا ابا جناب عبداللہ آرام فرما رہے تھے، سسرال آئے تھے، اماں آمنہ مدینے کی طرف کی تھی اور دادا باپ مکے کی طرف کا تھا۔ جب یہ میکے آئی تو ان کا انتقال، میکے آئے اپنے سسرال عبداللہ تو ان کا انتقال ہوا۔ جب مسجد کی توسیع چاہیے، مسجد بڑی کرنی چاہیے، تو اس وقت جناب عبداللہ کی قبر سامنے آ گئی۔ اس کو کیا کیا جائے؟ تو علماء نے فیصلہ کیا کہ قبر کو شاہی مٹی ہٹائی جائے، ان کی میت کو نکال کر سامنے رکھنا ہے۔ کسی کی جرت نہیں پڑی مائی کے لال کی عبداللہ کی قبر کو ہاتھ لگا۔ جب قبر سے مٹی ہٹائی تو اللہ اکبر، یہاں تک آپ کے بال تھے، حسین چہرہ تھا، کپڑوں سمیت سادہ لیٹے ہوئے تھے، نہ چہرہ بھینگا، نہ بال بھینگا، نہ چہرہ ٹیڑھا، نہ مٹی گری۔ تو قبر کے اندر اترنے والا کون تھا؟ مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمت اللہ علیہ تھا۔ یہ بھی دیوبندی تھا جس نے عبداللہ کے جسد کو اٹھا کر کافی دیر سینے سے لگا کے رکھا۔ یہ بات میں نے کتابوں میں نہیں پڑھی، جاؤ بھی یہی خان مولانا خلیل احمد صاحب سراج اللہ فرماتے میں دیکھ رہا تھا عاشق الہی کے ابا کو سینے سے لگا کے بیٹھا۔ تو میں بھی آپ کو 2 اور 2 4 کی یہاں ضرب تقسیم کی بات کر کے بھاگ جاؤں۔ نعت خان نے نعت پڑھی، آپ حضرات کی جیب سے پیسے نکلے، اس وقت سے لے کر آج تک سورت سنانے والوں نے شہد اور مکھن اور پروٹھے کھائے۔ جب باری سیرت کی آئی تو وہ جو مکھن اور پروٹھے کھلاتے تھے انہوں نے ہاتھ کے اندر پتھر۔ چاچا سگا جس نے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اس کو آزاد کر دیا، جب بھتیجے نے کھڑے ہو کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، وہی چاچا پتھر اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ ترتیب آج تک چلی آ رہی ہے۔ سونا آیا صدقے گلیاں تے بازار ہر کوئی خوش ہے، اور جب سونا آیا بدعات کو رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا، سنت کو لے کے آیا، تو کہنے لگے یہ تو نجدی ہو گیا، یہ تو وہابی ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تو بلانا ہو۔ قصور ہمارا، رج کے قصور ہمارا۔ شاید علماء میری اس بات پر اتفاق نہ کریں، میں نے کہنا ہے، میں کہہ کے چلا جاؤں گا، بعد میں جو مرضی کہتے ہیں، قصور ہمارا۔ آپ حضرات سینکڑوں کا مجمع یہاں کچھ لینے کے لیے آیا ہے،
حضور علیہ السلام کے رنگ کی سفیدی کا کوئی انکاری ہے؟ بولو بولو جناب، آپ بولو گے تو میں بولوں گا۔ نبی کے قد کاٹ کا کوئی انکاری ہے؟ چہرے کی خوبصورتی کا کوئی انکاری ہے؟ ما زاغ البصر کے نین کا کوئی انکاری ہے؟ علم نشرح لک صدرک کی بلندیوں کا کوئی انکاری ہے؟ پر بولو بولو ورفعنا لک ذکرک کا کوئی انکاری ہے؟ ید اللہ کا کوئی انکاری ہے؟ لا اقسم بہذا البلد کا کوئی انکاری ہے؟ یا ایھا المزمل مدثر کا کوئی انکاری ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یاسین والقرآن الحکیم۔ ہے کوئی انکاری میرے عزیز؟ لیکن 1400 سال سے ایک ہی چلی آ رہی ہے۔ میں اللہ کے نبی کی صورت بتلاتا ہوں، سیرت نہیں بتلاتا۔ جب سیرت بتلانا شروع کر دی تو لوگوں نے کہہ دیا حضرت صاحب وقت گزر گیا، اب دعا کریں۔ جب سیرت بتلانا شروع کر دی تو لوگوں نے حضرت کھانا تیار ہو گیا، عوامی مجمع ہے، لوگوں نے اپنے گھروں کو جانا ہے، کام کاج کا وقت ہے، آپ جو ہے دعا فرمائیں۔ سیرت یہ سارا مجمع میرے پاس آیا کچھ لینے کے لیے کہ میری زندگی سیرت سے خالی ہے، کوئی ایسا مجھے نسخہ دیا جائے کہ میرا گھر بھی بن جائے، میں خود بھی بن جاؤں، میرے بچے بھی بن جائیں۔ جمعے کے دن مسجد میں تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاجی آج کیا دن ہے؟ جمعرات ہے۔ مولانا آج کل معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑی بڑھ رہی ہے، اس پہ آپ گفتگو کیجیے۔ مولانا آج ماں باپ کی جو ہے وہ بے عزتی بہت کی جا رہی ہے، اس پہ گفتگو کیجیے۔ ایک اور ہے، مولانا میرے 4 بچے، گھر میں طلاق کی نوبت آئی ہوئی ہے، میں نے کتابیں در گھر ہر چیز چھان ماری، وکلا سے بھی رابطہ کر لیا اور میں نے پیسہ ہر چیز سے میں نے تعاون کرنا چاہا، میرا گھر نہیں بن رہا۔ میں نے سنا ہے ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اللہ اکبر، 9 بیویاں ازواج مطہرات بیک وقت اس کے گھر میں تھی، اور جب میرے نبی کا حجرے سے عائشہ کے حجرے سے جنازہ اٹھا تو 9 ازواج مطہرات کے گھر۔ میں نے بلال کو کہا ادھر آؤ، میں نے انس کو کہا جی ادھر آؤ، ابو ہریرہ ادھر آئیے، ابو بکر عمر ادھر۔ کبھی ان 9 گھروں سے چیخنے کی، جھگڑنے کی کبھی کوئی آواز آئی؟ عبدالرحمن جی نبی کی بیٹی فاطمہ، 3 بیٹے 3 اس کی بیٹیاں تھیں جی۔ فاطمہ بدعت منی، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور بیٹے جنت جوانوں کے سردار، علی ولیوں کا سردار، ابا نبیوں کا سردار، نانی جنتی عورتوں کی سردار۔ ماں نے جو تربیت کی، سوٹے مار مار کے کی، دانت توڑ کے کی، حضرت علی بالوں سے پکڑ کر حضرت حسین کو مارتے ہوئے مسجد نبوی میں کبھی لے کے آئے۔ عبدالحنان مجھے وہ زندگی بتلا، میرا بچہ حسین تو نہیں بن سکتا، حسین کا غلام بن جائے۔ عبدالحنان مجھے آپ وہ زندگی بتلائیں کہ ٹھیک ہے میری گھر والی خدیجہ عائشہ تو نہیں بن سکتی، ان کا کردار تو دھار سکتی ہے، ان کی غلام تو بن سکتی ہے، مجھے وہ زندگی بتلائیے۔ میں نے کہا اچھا آپ جمعے کی نماز میں آنا، میں کوشش کروں گا۔ جمعے کی نماز میں وہ کونے میں بیٹھا تھا اور اس نے یوں کان میری طرف لگا رکھا تھا اور تشنگی اس کی بڑھ رہی تھی کہ عبدالحنان مجھے 2 موتی ایسے دے گا کہ گھر میں جا کے بیوی کو سناؤں گا، وہ جنت کی وارثہ بنے گی، میں جنت کا وارث بنوں گا۔ لیکن میں نے یہاں تو آگے کامیابی ہو شروع کر دیا۔ میں نے کھولا 15 سپارہ اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک وہ ذات جو اپنے نبی کو گھر سے اٹھا کے مسجد الحرام پھر اقصیٰ میں لے گیا، پھر آسمان پر۔ 1 گھنٹہ تک میں اس کو سناتا رہا۔ اس نے کہا عبدالحنان جی میں نے گھر بنانا ہے، معراج کا تو مجھے پتا ہے، نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نہیں گیا سوائے آمنہ کے نال کے، میں اس کو مانتا ہوں۔ راتوں کو گیا، میں اس کو مانتا ہوں، اللہ کے سامنے بیٹھا، میں اس کو مانتا ہوں، دونوں کی گفتگو ہوئی، جبرائیل کو پیچھے ہٹا دیا، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن مجھے بتا معراج سے سبق کیا ملا، مجھے وہ بتا۔ سال میں 12 چوک 48، کبھی زیادہ بھی جمعے ہو جاتا ہے، اور اس ساتھ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں اس 12 مہینے ہیں کہ جمعوں میں گھر جا کے کیا بتاؤں کہ تیرے لیے میں یہ دین کا تحفہ لے کے آیا۔ آگ تو لگی یہاں، جس نے فیس بک کے اوپر مسئلہ چھوڑ دیا، رمضان المبارک کی 27 رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی مرتبہ سورت پڑھ لو، تمہاری ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ کس نے چھوڑا؟ کس نے بتایا؟
اس منبر پر بیٹھ کر اس منبر کا غلط استعمال کرنے والے اور آپ نے بھی بڑی بے رحمی کا اظہار کیا. آپ نے کہا سی نمازیں پڑھنے نے اور سے کی کرنا. مولوی صاحب آپ نمازیں پڑھاؤ, مسجد بھی تیرے حوالے, مسجد کا گلہ بھی تیرے حوالے, تو نمازیں پڑھا. اور مولوی صاحب روٹی دی لوڑ پہ نا تے ساڑھے کرو منگوا لیا کر. تے مولوی صاحب تم بستری دی لوڑ پڑے تو ٹھیک ہے, محلے میں ایک نہ ایک فوتگی ہوتی رہتی ہے. اور تیسری بات یہ مولوی صاحب اگر تجھے تنخواہ کی ضرورت پڑے جمعرات کے دن جنت کو 5 روپے کے اندر بیچتا رہا, 2.5 تیرے 2.5 ہمارے, 5 اکٹھا ہو گیا, 250 مسجد کو دے دینا, 250 جیب میں ڈال کے گھر چلے جانا. اور نے کہا ٹھیک ہے, جیسی روح ویسے فرشتے, مجھے کیا جاتے ہیں خدا. اللہ ٹھیک ہے نا, غلط ہے, ایسی بات ہے کہ نہیں. اسکول تم نے بچہ بھیجا, اس کے پاؤں کے نخن بھی تراش کر کاٹ کر, اس کے بال بنا کے کنگھی کر کے, مدرسے کے اندر بچہ جو صبح 6 بجے قرآن کا پارہ لے کے آتا, اس کی آپ نے کبھی حالت دیکھی ہے؟ اس کے کپڑوں سے پیشاب کی بدبو آتے دیکھی, اس کی ناک کی نوز بہتے دیکھی, اس کے بالوں کی آپ نے اس کے کپڑوں کی حالت دیکھی؟ کون سی کتاب؟ معلم الاخلاق پر اترنے والی کتاب. یہ میسیج دے گا آپ اللہ کو. آج جمعے کے دن ہماری حالت تھی جمعہ پڑھنے کی, شکر کرو اس نے رحم کر دیا. خدا کی قسم مسجد کی صفوں سے وہ بندر بنا کے اٹھا کے بھیج دیا. مولانا میں غلط نہیں کہہ رہا, تیری مجال تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر اس طرح چلایا, پھر اسی پر نہا کر کریم لگائی اور پہلی صف کے اندر آ کے بیٹھ کر کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو دعا کر رہا ہے, تیری جھولی میں اللہ پہ اولاد کو اولاد دے گا جو بھی ابھی حضور کی سنت پر اس طرح چلا کے آیا, اور جھولی پہ لا کے کہہ اللہ بیٹا بیٹی دے دے. تیرے بیٹے کی اپائنٹمنٹ ہوئی نوکری کے لیے, انٹرویو کے لیے بلایا گیا, اور بیٹا نوکری پہ جا رہا ہے. اللہ نبی والے لباس کو پرے پھینک کر جا رہا ہے, نبی والی سنت کو پرے پھینک کر جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور جا کے سامنے کھڑا ہو اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت کو مسجد کے گلے میں چندہ ڈال کے جا رہا ہے کہ مجھے نوکری ملے گی, لعنت ملے گی. او بھائی اللہ کے واسطے, مکے کے کافروں نے تو جو دین کا بیڑا غرق کیا تھا, تم تو دینداروں کا لبادہ اوڑھ کر دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. احساس کیجیے. یہ مولانا نوبت آنی تھی کہ خدا کے گھر کے لیے عبد الحنان کو بلایا جائے اور وہ منتیں کرے, یار جنت کے اندر گھر بنا لو, 100 روپے دے دو, 1000 روپے دے دو, 500 روپے دو. یہ تو احساس آپ کو ہونا چاہیے تھا. جس دن خدا کے گھروں کو تالے لگنے لگ گئے, اس دن سے امت عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی. یہ بیٹھا خدا کا ولی قرآن حدیث پڑھانے والا, علاقے کا سب سے بڑا معتبر مولوی صاحب بیٹھا ہو, اس سے پوچھو شریعت مسجد کو تالا لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ کیوں لگایا تم نے مسجد کو تالا؟ خدا کے گھر کو تالا لگا کے آپ نے اجاڑ کے رکھ دیا, اپنے گھروں کو تم نے تالا کیوں نہیں لگایا؟ مغرب کی اذان ہوتی ہے, آپ لائٹ جلاتے ہو, کہتے ہیں مولوی صاحب گھر میرا نہیں کی کرنا, اندھیرے گھر میں تو مردے ہوتے ہیں, زندے نہیں ہوتے. تیرا گھر بلبوں سے روشن ہو اور خدا کے گھر کی مسجد کی فرنٹ لائٹ بھی بند ہو, اور عشاء کے بعد تالا لگا. اللہ نے ہمارے نصیبوں پر تالا لگا دیا. مسجد سادہ تھی, فرشتے جس پر خدا کا سلام لاتے تھے وہ نمازی ابو بکر صدیق تھا, عمر فاروق تھا, عثمان علی تھے. خدا کی قسم مسجد میں اندھیرا تھا, لیکن نماز پڑھنے والوں کے چہرے 14ویں کا چاند دیکھ کبھی شرما جایا کرتا تھا. ہم نے مسجدیں بنائی, ایمان نہیں بنائے. اللہ واسطے اپنا ایمان بنا لو. خدا کی قسم یہ ایمان قبر میں انسان کے ساتھ جائے گا. کفن ملے نہ ملے, ایمان بڑی قیمتی دولت ہے. مولوی صاحب مانگتے مانگتے تھک گئے, دعا کرنا جی. میں نے کہا دعا کس طرح کی تھی؟ سر پہ ٹوپی تھی. مولوی صاحب 200 روپے کی تو کٹنگ کرائی میں نے, میرے بالوں کا سٹائل خراب ہوا. کس طرح اللہ کے آگے اپنے آپ کو رگڑا تھا. مولوی صاحب 100 روپے جوڑا استری کروایا تھا, 100 روپے کا جوڑا. میں نے تو پنکھا تلاش کیا دعا مانگنے سے پہلے. میں نے تو مسجد کے اندر آ کر سب سے پہلے سجدہ کرنے سے پہلے یوں سب پہ ہاتھ مارا, اور میں نے مولوی کو دیکھیے ہی کس چیز کی مدن پیسے لیتا ہے, کس چیز کی سب. اللہ نے کہا تو موبائل دکھا رہا ہے, گھڑی دکھا رہا ہے, مٹی جھاڑ کے تو میرے پہ روب ڈالنے آئے, میرے سے مانگنے کے لیے آئے. بھائی جان
گریبان کھلا ہوا، گلا کھلا ہوا، یہودیوں والا لباس پہنا ہوا، شلوار کے ٹخنے نیچے پینچ کے پیروں کے اندر گزر رہے ہیں اور کاٹن نہ ٹوٹے اور کہہ رہے پکا دے جلا دے جی، اتنے سارے پیسے کٹھے کیتے نے کتنے جانے نے چھوٹے پیسے، پکا دے جلاؤ جی، اور سلام پھری وہ دعا۔ اللہ کہہ رہے بندے تو آیا کس لیے تھا، نہ تیرے آنے کا پتہ لگا نہ تیرے جانے کا پتہ لگا، اور بے شرما یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھتا اور لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے، پانی لینے کے لیے، پیالی گلاس ہوتا ہے تو انہیں لینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، بے شرما میرے سے کیوں کرتا؟ خبردار، میرے گھر کے اندر جب آیا کر اپنی گردن کا سریا مروڑ کے آیا کر، جس دن میں نے تیری گردن کا سریا مروڑ کے قبر میں پھینکا، مجھے کبریائی کی قسم ہے قیامت پاس آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ انسان کا بچہ بن کے دنیا میں زندگی کیا، بندے کا پتر بن کے دنیا کے اندر زندگی کیا، تو سمجھتا کیا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا۔ گندے قطرے اپنی اوقات کو بھول گیا، تیرے پاس 4 پیسے آ گئے، نالی کا گند بھول گیا۔ اگر میں تجھے 4 مہینے اپنے ہاتھوں میں نہ دیتا اور 9 مہینے تجھے جنت کی حوروں سے حسن لے کر تجھے نہ سجاتا تو مجھے میری عزت کی قسم ہے، اور تجھے گود میں اٹھانا تو دور کی بات، پیمپر کے اندر پوٹی اور پیشاب ہے اور ناک تیری بہ رہی ہے، ڈھکار مارنا دودھ کی الٹی کر رہا ہے، خدا کی اللہ کہتے ہیں تجھے اٹھانا تو دور کی بات، تیرے پر تیری ماں تھوکنا بھی گوارا نہ کرتی، یہ میں نے تیرے ماں کے دل کے اندر اپنے رحمت سے تیرے پیار ڈالا ہے، جب تیری ماں تجھے گند کو اٹھائے پھر گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی اپنے رب کی نعمت کو جھٹلائے؟ میں تجھے دعا کرنے کا طریقہ بدلاؤں، جناب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ہاتھ ابراہیم علیہ السلام کے گارے میں بھرے پڑے، جناب اسماعیل علیہ السلام کے کپڑوں کے گارے کے چھینٹے لگے ہوئے، بھائی حاجرہ نے جن ہاتھوں سے روٹی پکائی آٹا ہاتھ میں خشک ہو کے لگا ہوا، فرمایا جلدی آ جاؤ میں اللہ کا گھر بنا لیا، اب پروردگار عالم سے اجرت لینے کا مزدوری لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے مانگتے ہوئے کبھی خیال آیا کہ میں نے اللہ کو دیا کیا ہے؟ میں 10 روپے کے نوٹ دیتے ہوئے کہتا ہوں ان میں پیسہ لے کے کتنے جاؤ گے، اور اولاد کا نصیب مانگ رہا ہوں، بچوں کا رشتہ مانگ رہا ہوں، صحت کی سلامتی مانگ رہا ہوں، اپنا گھر مانگ رہا ہوں، پلازہ مانگ رہا ہوں، 10 روپے دیتے ہوئے جان نکل گئی، مکان مانگتے ہوئے جان کیوں نہیں نکل لی؟ اللہ کی قسم دینی ایسی ہوا کرتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور آ کے عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے نبی میرا سامنے مکان ہے، اس مکان والے کے ساتھ میرے ایک اور بھائی کا مکان ہے، کملی والے اس کے مکان کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے، تناور درخت ہے اور کھجوریں پکی ہوئی ہیں، جب صبح صبح ہوا تیرے پیروں کی پیروں سے ٹپوں سے لے کے جب اڑتی ہے تو پھر درختوں کے پتے بھی آپس میں بجنے لگتے ہیں، جب یہ تیرے پیروں سے ہوا ہمارے درختوں کے اوپر آتی ہے تو ہمارے درختوں کی تنیاں خوشی یوں کر کے جو ادائیں بہ جھکتے ہیں، جیسے ہوا کے ذریعے جھونکا کھا کر یہ ٹہنیاں ادھر کو ہوتی ہیں، کملی والے کچھ کھجوریں ٹوٹ کے اس کی میرے گھر کے اندر آتی ہیں، میں غریب ہوں، میرے بچے 2-4 دانے ڈوکے کچی کھجوریں اٹھا کے کھاتے ہیں، یہ میرے دروازے پر آ کے لڑنے لگ جاتا ہے، کملی والے میں اس سے درخت نہیں مانگتا، میں آپ سے کھجوروں کے باغ نہیں مانگتا، بس اس سے کہہ دو کہ 2-4 کھجوریں کھانے کی اجازت دے دے۔ آپ نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ، آگے صاحب مکان صاحب درخت آگے، جی کیا ہوا؟ اے تیرا درخت ہے، آج میرے سے سودا کر لے۔ کیا سودا کرو جی؟ یہ درخت مجھے دے دے، میں غریبوں کو دے دوں، میرے سے جنت کا کھجور کا درخت لے لے۔ اللہ کا چہرہ دیکھیں، اللہ جی نہیں بس یہ دے تو آپ کو سب دیتا، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، درخت میں نے کوئی دے غلام ہوں، تیری صورت نہیں بنانی، غلام ہوں، نماز نہیں پڑھنی، غلام سب کچھ کرو لیکن تیری مرضی آج میں تیری پر زور زبردستی سر کرتا۔ ایک کونے میں جناب ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ سودا میں سے کر لوں تو یہ کیا جو درخت کی ضمانت ہے، جو جنت کی ضمانت ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی کر لے ضمانت میرے سے لے لے۔ بھاگتے جا رہے، ارے بھائی او صاحب خانہ سن، صاحب خانہ سن، جی کہ جو اللہ کے نبی تیرے سے درخت مانگ رہے تھے وہ مجھے دے دے، جو مانگے گا دوں گا۔ انہیں کہا چل اپنا کام کر، رستے سے ہٹ، چہرہ پرے کر، میں نے رسول اللہ کو نہیں دیا میں تجھے کیسے دوں گا؟ اللہ اکبر۔ آپ کہنے لگے انہوں نے تو جنت کا درخت کہا تھا، بتا